بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نون لیگ کے کارکنان نے حملہ کیا ہے اپنے مخالفین پر۔ خانہ وال میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 دسمبر کو، اور اس الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کا یہ حملہ ہے اپنے مخالفین پر، اور اس پر اب سوالات اٹھ گئے ہیں، اور اس پر جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے بلاول زرداری نے اپنے خلاف جو ان کو سزا سنائی گئی تھی، جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اس کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو 16,000 امپلائیز تھے، جو ملازمین تھے جن کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اور وہ جو ایکٹ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا، اور 16,000 ملازمین فارغ ہو گئے تھے، اس معاملے پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج عدالت میں سماعت تھی۔ جو 8 ارب جو مشکوک ٹرانزیکشن کیس ہے زرداری کے خلاف، اس میں بھی بڑی اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس بھی دیے ہیں، اور نیب کی طرف سے بھی بہت کچھ عدالت میں کہا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران اور بلڈرز کے خلاف بڑی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا کہتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت کی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی گئی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا کہ 7 منزلہ عمارت بن گئی جہاں گراؤنڈ پلس 2 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو بتائیں اس میں کون ملوث ہے اور کون اس کو سارے معاملے کو لیگلائز کرنے والا ہے۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت صاحب نے کہا کہ افسران کی ملی بھگت کے بغیر بڑے پیمانے پر غیر قانونی جو کام ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ان افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ وکیل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بتایا کہ افسران کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، نام ظاہر ہونا باقی ہے، اور بلڈرز کے خلاف بھی ہم نے ٹرائل کورٹ میں کمپلین دائر کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے افسران کے خلاف رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بلڈرز کے خلاف کرمنل کارروائی کا بھی حکم دیتے ہوئے 18 جنوری کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی، اور کہا ہے کہ جو اس معاملے میں ان کو بچائے گا، میں ان کو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر جو پاکستان آصف زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کے مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس میں بریت کی اپیل پر سماعت ہوئی، اور نیب سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے 18 جنوری کو یہ جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کو ریفرنس بنانے سے پہلے متعلقہ جو ایف بی آر ہے، ایف بی آر سے ریلیٹڈ یہ کیس تھا، تو یہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوانا چاہیے تھا، نہ کہ نیب خود اس معاملے کو دیکھتا۔ آصف زرداری کا مکمل آڈٹ بھی کیا جا سکتا تھا، قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نیب کے سارے کیسز خراب ہو جاتے ہیں، اور جو متعلقہ اتھارٹی ہے جس کی جورسڈکشن بنتی ہے اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور نیب خود ہر چیز میں پنگا ڈال کے اس کو خراب کرتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا یہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، یہ صرف آڈٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ ریفرنس دائر کیے گئے۔ ایف بی آر اور انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر بھی ریفرنس بن سکتا ہے، اس کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ اور نوعیت کے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر 18 جنوری تک نیا ریفرنس دائر کر کے دکھائیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انکم ٹیکس کے علاوہ یہ ریفرنس کیا بچے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب شاید ہم عدالت کو صحیح بتا نہیں سکے، یہ صرف انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے، یہ جعلی اکاؤنٹس اور جعلی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے، یہ مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے، جو جعلی اکاؤنٹس کے تحت سپریم کورٹ کے حکم پر ریفرنس دائر کیے گئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ نیب جس راستے پر چل پڑا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آصف زرداری کے خلاف ریفرنس نیب آرڈیننس کی کون سی شق کے مطابق ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریفرنس نیب آرڈیننس کے سیکشن 2، سیکشن 4 اور سیکشن 12 کے تحت بنایا گیا ہے۔ فاروق نائک صاحب نے کہا کہ نیب کہتا ہے کہ آصف زرداری نے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے پراپرٹی کیوں خریدی۔ نیب کے مطابق پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے کوئی پراپرٹی خرید ہی نہیں سکتا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا جائیداد خریدنے کے لیے جعلی اکاؤنٹ سے 150 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آصف زرداری نے پراپرٹی کی قیمت صرف
53 ملین لکھی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا نیب انکم ٹیکس ڈکلیریشن کے معاملے میں کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم صرف انکم ٹیکس کی ڈکلیریشن میں نہیں جا رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 150 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئے، ہم تو اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، ہم تو اس کے اوپر تفتیش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ نیب کا جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پراپرٹی کی سرکاری قیمت اور لکھی جاتی ہے، اصل اور ہوتی ہے، ان معاملات میں اگر ریفرنس بنتا ہے تو پورا پاکستان یہی کہہ رہا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ اس کا ایک ثبوت ہے۔ اوریجنل کیس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ہے، جعلی اکاؤنٹس کا ہے، اور ویلتھ سٹیٹمنٹ اس کا ایک ثبوت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ نیب اپنے اختیار سے تجاوز کس طرح کر سکتا ہے؟ نیب کے پاس آپشن موجود ہے کہ کیس ایف بی آر کو بھیج دے۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے 53 ملین کا معاملہ نکال کر ریفرنس بنتا ہے تو آئندہ سماعت پر بتائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 18 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ایک تو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری کے خلاف جو کیسز ہیں، اپیلیں ہیں یا ان کی بیل ہوتی ہے، اس میں جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ہوتا ہے اس میں اس کی سربراہی آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں اور عامر فاروق صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ شریف خاندان کی جو اپیلیں ہیں اس کے لیے وہ بھی نیب کی اپیلیں ہیں، تو اس پر اور یا جو باقی کیسز میں نیب کی اپیلیں ہیں اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب ہوتے ہیں۔ تو آصف زرداری کے کیسز میں اطہر من اللہ صاحب خود سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور خود جو قانون کے مطابق چیزوں کو نکالتے ہیں اور خود قانون کے مطابق معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ملازمین ہیں 16,000 ملازمین ہیں ان کے حوالے سے آج سماعت ہوئی اور وکیل رضا ربانی صاحب نے دلائل دیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ تمام جو شہری ہیں وہ برابر ہیں، اگر تمام شہری برابر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ملازمین کو تو آپ نے غیر قانونی طریقے سے جو ترقی دی یا آپ نے ان لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے اپوائنٹ کیا، تو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ باقی پاکستان کے لوگوں کو قانون کے مطابق نوکری دی جائے اور کچھ لوگوں کو آپ غیر قانونی طریقے سے نوکری دیں؟ جن کو آپ غیر قانونی طریقے سے نوکری دے دیں اگر 10 سال بعد بھی ان کو نکالا جائے کہ غیر قانونی طریقے سے تھا۔ اور آرٹیکل 10 جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اس کو بھی دیکھیں۔ 2010 کا جو قانون ہے وہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 2010 ہوتا تو قانون کا میں دفاع نہ کرتا، بہتر نہیں اگر ملازمین کو ریلیف دینا تو پارلیمنٹ دیں۔ ایکٹ کے بعد ملازمین نے 10 سال نوکری کی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تقرری میں شفافیت کو مد نظر رکھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تجاویز کے معاملہ پر وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو سکی، وزیر اعظم کے ساتھ تجاویز پر بات کر کے ہی دلائل دوں گا۔ رضا ربانی نے کہا کہ 1947 سے اشرافیہ اور سول ملٹری کے مفادات کا دفاع کیا گیا، اشرافیہ نے اس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا معاملہ انہوں نے عدالت میں کہنا شروع کر دیا، تو اس پر جو آنریبل جج ہیں انہوں نے کہا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پر تقریریں نہ کریں، آپ یہاں قانون کی بات کریں۔ وکیل رضا ربانی نے کہا کہ بلا شبہ معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا، جن حالات میں ایکٹ آیا اسے بھی ذہن میں رکھا جائے۔ سابق صدر مشرف کا عدلیہ میں آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہوا۔ جسٹس قاضی امین نے کہا ملازمین کی بحالی کا قانون کوئی فرینچ انقلاب نہیں ہے، آپ نے بھی کوئی بڑا تیر نہیں مارا کہ جو آپ نے غیر قانونی طریقے سے ایک ایکٹ لے آئے اور آپ نے سارے ملازمین کو بحال کر دیا جن کو 1998 میں نکالا گیا تھا۔ تو آپ اگر مشرف کو اور جو ماضی ہے اس کو آپ اکھاڑنے شروع کر دیں گے تو آپ نے بھی کوئی فرینچ ریولوشن نہیں لے کر آئے۔ بڑی پیاری اور دلچسپ بات کی۔ بہرحال عدالت میں جو 1993 میں جس طریقے سے قانون تھا اور جس طریقے سے ان کو نوکری پر رکھا گیا، پھر اس کے بعد جو 1998 99 میں جو کچھ ہوتا رہا، پھر 2010 کا جو ایکٹ ہے بڑی تفصیلاً اس پر بات ہوئی اور عدالت نے اس کیس میں جو 16,000 برطرف ملازمین کیس ہے اس کی سماعت 15 دسمبر کل تک کے لیے ملتوی کی ہے، اور مزید عدالت نے کہا کہ اس معاملے کو ہم دیکھیں گے اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف اور باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے خلاف 50,000 جرمانہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اور اس دن بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 50,000 کیا ہوتا ہے جرمانہ 1 روپیہ بھی ہو تو وہ ایک سزا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری خاندان نے اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اپیل کر دی ہے۔ دونوں نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے خلاف اپیل جو الیکشن ٹرائبونل میں فائل کی ہے۔ خورشید شاہ، نثار کھوڑو
بھٹو اور سعید غنی نے بھی الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتخابی جلسے میں نہیں آئے تھے، ہم تو پارٹی کا یوم تاسیس تھا اور انتخابی ضابطۂ اخلاق سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روکتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری زیادتی ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمارے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ خانے وال میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں پر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حیدر زمان قریشی، علی حیدر گیرانی اور نواب زادہ افتخار نے تھانہ سٹی کے باہر پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نے ہمارے گھر پر مسلح ہو کر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین کو زدو کوب کیا، ہم اس بھونڈی حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ دوران پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ ہم نے 15 پر کال بھی کی، ہم نے تھانہ سٹی خانے وال میں درخواست دی، لاہور اور ملتان سے بڑے بڑے غنڈے بن کر وہ شیر بن کر آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ خانے وال میں پہلے بھی یہ تشدد کر چکے ہیں، یہ اس الیکشن کو خونی الیکشن بنانا چاہتے ہیں، خانے وال تبدیل ہو کر بھی بھٹو کا خانے وال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے لیکن ان کی بدماشی کو نہ الیکشن کمیشن اس پر کارروائی کرتا ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، ہم نے پولیس کو دی ہے۔ پیسے کی سیاست نون لیگ کر رہی ہے، گلو بٹوں نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا، جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ہم تھانے سے باہر سے نہیں جائیں گے، FIR کی کاپی لے کر جائیں گے۔ PPP رہنماؤں نے یہ کہا کہ کاغذی شیروں نے بزدلانہ حرکت کی اور ہمارے ساتھ زیادتی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو نوٹس لینا چاہیے، تمام پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن اس پر کارروائی کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ہے اور اگر الیکشن واقعی یہ بات درست ہے کہ وہی ڈسکا والے حالات ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو جی چاہے کریں اور اس میں لوگوں کی جان بھی چلی جائے، لوگ زخمی بھی ہو جائیں اور ایک پرتشدد واقعات بھی ہوں اور اس پر کارروائی نہ ہو، تو پھر الیکشن کمیشن کے جو کردار اس پر سوالات اٹھیں گے۔ اور خانے وال میں آج پاکستان تحریک انصاف نہیں رو رہی، آج پاکستان تحریک انصاف نہیں الزام لگا رہی، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ ابھی تک وہ تھانے کے باہر ہیں اور تھانے کے باہر وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں FIR ملے گی تو ہم جائیں گے۔ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔